الحمد لله وحده لا شريك له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب کامران خان ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے بانی اور چیئرمین جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، اس محفل میں موجود جملہ علماء، فضلاء، اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ جو ایوان اقتدار ہیں، چاہے گورنر ہاؤس ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، ان کو میں بیت الجن کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا خاصا بندہ جب باہر ہوتا ہے، ہماری طرح سوچتا ہے، ہماری طرح چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لوگوں کے دکھ کو، درد کو، کرب کو سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیت الجن میں داخل ہوتا ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. ہمارے گورنر صاحب اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ انہوں نے اس بیت الجن کو کھول دیا اور لوگوں کے لیے ان کے در و دیوار کو بالکل واہ کر دیا، اور اسے آئی ٹی کی تعلیمی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے امام احمد رضا یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز کا آج افتتاح کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو انویل کر رہے ہیں، پردوں کو اٹھا رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہے اور تاریخ وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری ہے. تو چونکہ یہ صفر المظفر قیام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت بڑا ٹرائبوٹ ہے. امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی اس بر صغیر پاک و ہند یا غیر منقسم ہند میں ایک ایسے نابغہ، عبقری اور عالم گزرے ہیں کہ آپ کا جو علمی ذخیرہ مختلف علوم کے میدان میں ریکارڈ پر موجود ہے، دوسرے کسی ایک شخص کا اتنا بڑا علمی، فقہی اور سائنسی ذخیرہ موجود نہیں ہے. اور پھر فتاوی رضویہ جس کا نام انہوں نے العطایہ النبویہ رکھا تھا، وہ 33 ضخیم مجلدات پر ہے، اور بنیادی تو ظاہر ہے کہ اس کا موضوع علم ہے، فقہ ہے اور دینی علوم کے سارے شعبے ہیں، مگر آپ نے ان میں سائنسز کو بھی کافی حد تک آپ نے ایڈریس کیا ہے. ان کی سائنسی اپروچ قرآن کو سمجھنے کے بارے میں کتنی ممد و معاون تھی، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
ان کے عہد کے اور بعد کے تمام مترجمین کے تراجم دیکھ لیجئے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، زور سے، اور زور تو ہے نہیں۔ کسی نے کہا نہیں نکل پاؤ گے مگر بدون سند کے۔ اب یہ جو جدید دور ہے، اس میں انسان نے سائنس کے میدان میں ترقی کی اور راکٹ داغ کر زمین کے گریویٹی سرکل میں نکل گیا، چاند کے مختلف سیاروں کے سرکل میں داخل ہو گیا، اور نہ جانے آئندہ کون کون سی منزلوں کو وہ سر کرے گا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں نکل پاؤ گے مگر زور سے، طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں، طاقت تو آ گئی۔ تو آپ کا قرآن اس تعبیر کی روشنی میں کیسے سچا ہوگا؟ مگر اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ ہم نے اپنے عبد محبوب پر جو کلام نازل کیا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے، خود ساختہ ہے، تو پھر تم بھی ان جیسے انسان ہو، مل کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو شک تو کیا۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی نے شک نہیں کیا، یہ فرمایا کہ جو اس کے دلائل حقانیت پر غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انگریزی میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ there is no doubt in it، بلکہ کہیں گے کہ there is no room for doubt in it، کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم انسان دور میں جس قوم نے علم کا پرچم اپنے ہاتھ میں لیا، علم کی امامت اپنے ہاتھ میں لی، اس کو دنیا کی امامت مل گئی۔ لہذا قرآن کا پیغام بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی امامت کرنی ہے، دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور قیادت کرنی ہے، تو آپ کو علم کا پرچم سر بلند کرنا ہوگا۔ چنانچہ عوام کا غلبہ ہے تو اس لیے ہے کہ انہوں نے جدید سائنسز میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لہذا کوئی علم اپنی جگہ نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہاں تک کہ آثار قیامت کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تعلم لغیر الدین، دین کا علم حاصل کیا جائے گا مگر دین کی سربلندی اور دین سے وفا کے لیے نہیں، بلکہ دنیا سجانے اور بسانے کے لیے۔ تو معلوم ہو کہ اگر دین احمد رضا یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز اس عنوان سے یونیورسٹی کو قائم کی ہے، اور یہ امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیوں کہ پہلی وحی ربانی میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ بِالْقَلَمِ، تو قلم تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جس سے لکھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ قلم استعارہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ہر وہ انسٹرومنٹ، ہر وہ آلہ، ہر وہ ذریعہ کہ جو علم کے حاصل کرنے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے، تو اس کو علم کے حصول کے لیے ایسٹروناٹ تھا، اس کے ہاتھ میں بائبل تھی، اور اگر پہلا چاند پر اترنے والا غلام مصطفیٰ ہوتا تو اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا، اور وہ دنیا کو دکھاتا اور دنیا کو پیغام ملتا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو اس قرآن سے وابستہ ہو جائے ان قوموں کو اللہ سر بلند کرتا ہے، اور جو اس قرآن سے رشتہ توڑ دے وہ قعر مذلت میں جا گرتے ہیں۔ لہذا
میں نے علامہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کے صاحبزادے سے ابھی 5 منٹ کی نشست ہوئی تو میں نے کہا کہ دینی لوگ سب سے پہلے یونیورسٹی میں دینی فیکلٹیز قائم کرتے ہیں، اسلامک لرننگ کی، اسلامک اسٹڈیز کی، اصول الدین کی، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کی، مگر میرا آپ سے مشورہ ہے کہ پہلی 3 فیکلٹیز آپ سائنسز کی کریں۔ اور یہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ سائنسز کی فیکلٹی جو آپ کھولیں تو اس معیار پر کھولیں کہ ہمارے ملک میں جتنی یونیورسٹی چاہے لمز ہو، چاہے نسٹ ہو، چاہے اور ہو، وہ ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوں، اور تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں اس کے قائم کرنے والوں کے عزائم بھی صحیح ہیں، اور اس کے پیچھے جس امام کی روح ہے اس کا فیضان بھی ان کو حاصل ہے۔ اس لیے میں انہیں اپنی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مشن آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو اچھے رجال کار، اچھے معاونین، اچھے رفقا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، تو جس ہیومن ریسورس سے انقلاب برپا کیا اس کو حضور نے اپنے اصحاب کہا، کمپینینز کہا، اور آپ نے ایسا ہیومن ریسورس تیار کیا کہ وہ چند برسوں کے بعد دنیا کی یونی پولر سپر پاور بن گئے، اور اس وقت کی 2 سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم دعا بھی کریں گے اس کے لیے، اور یہ بھی دعا کریں گے کہ ان کو اچھی ٹیم ملے، تاکہ جب ان کی پہلی فیکلٹیز کی لانچنگ ہو تو اس کا اسٹینڈرڈ اور علمی اور تحقیقی معیار ایسا ہو کہ یہ کسی کو فالو نہ کریں، یہ مقتدی نہ بنے، مقتدا بنے، کیونکہ جن میں مقتدا تھے، اور ان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نام سے جو یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے وہ تمام جامعات کے لیے ایک مقتدا، ایک پیشوا، ایک رول ماڈل، ایک مثال کی حیثیت اختیار کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی باتوں کا۔